مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ طارق مسعود آفیشیل۔ نحن خلقناکم، ہم نے تم کو پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ ڈارون کے نظریے پہ تم پیدا، وہ بے وقوف احمق، اس کو وہ ایسی باتیں کر کے گیا ہے، مور کے پروں میں اتنے خوبصورت رنگ، یہ کلر جب وہ مور پھیلاتا ہے، دنیا میں کوئی احمق نہیں کہہ سکتا کہ یہ آٹومیٹیکلی خود سے وجود میں، یہ کلر خود بخود وجود میں آ گئے ہیں۔ کوئی بے وقوف یہ بات نہیں کرتا، یہ ڈارون کہہ کر گیا اور یہ گدھے سارے اسی کو فالو کر کے گئے ہیں۔ ویسے یہ بڑے فنٹر بنے پھرتے ہیں، ہم کوئی بات عقل کے خلاف نہیں کرتے، ہم عقل پرست ہیں۔ میں لوگوں سے ان گدھوں سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ ایک کاغذ پہ ایک انسان کی تصویر بنی ہوئی ہو، بے جان تصویر، آپ کسی پروفیسر سے پوچھیں اس گدھے سے کہ اگر ڈارون یہ دعویٰ کرتا کہ اربوں کھربوں سال میں کسی کاغذ پہ انسان کی ایسی تصویر اتفاق سے بن گئی ہے تو مان لیتے؟ آپ کہو گے کبھی بھی اتفاق سے ایک تصویر، بے جان تصویر، بولو نا، نہیں بن سکتی۔ نہیں جی، ڈارون نے ایک ثبوت بھی دیے ہیں کہ وہ ایک دفعہ وہ ہوا تھا، وہ طوفان آیا ہوگا، رنگ کے ڈبے گر گئے ہوں گے، پھر وہ ڈبے یوں کر کے گرے ہوں گے، پھر ایک برش یوں چل گیا ہوگا، پھر ایک کروڑوں سال میں یوں چل گیا ہوگا، پھر یوں چل گیا، ہوتے ہوتے ایک پورا چہرہ وجود میں آ گیا۔ کہو گے بھائی نہیں ہو سکتا ایسے۔ کمال ہے، یہ تو مان نہیں رہے کہ بے جان تصویر وجود میں آ گئی، اور وہ تصویر ایک پتلے کی شکل میں وجود میں آئی، اور اس میں دو آنکھیں سچی مچی کی لگی ہیں جو دیکھتی ہیں، دو کان سچی مچی کے ہیں جو سنتے ہیں، دماغ کھوپڑی میں فٹ ہے جو سوچتا ہے، زبان ہے جو بولتی ہے، دانت ہے جو چباتے ہیں، ایک ایک چیز اتنی خوبصورت انداز میں اس کھوپڑی میں فٹ ہو گئی۔ تصویر جو بے جان تھی وہ خود بن نہیں سکتی، یہ پوری چلتی پھرتی تصویر جو پتلا ہے اور چلتا بھی ہے پھرتا بھی ہے، اس کے جوائنٹ فکس ہو گئے، ایسا ہاتھ اب تک نہیں بنا سکے، ایسے جوائنٹ اب تک نہیں بنا سکے جو ہماری ہڈیوں میں لگے ہوئے، ایک ایک چیز بن گئی، معدے کا نظام، گردوں کا نظام، دل کا نظام، سوچنے کا نظام، آنکھوں میں پلکیں لگا دی ہیں خوبصورتی کے لیے، آئی بروز بنا دی ہیں، ایک ایک چیز۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، ابھی تو اللہ یاد دہانی کرا رہا ہے، آخرت میں بتائے گا نہیں، سزا دے گا۔ الم نجعل لہ عینین، اللہ کہتے ہیں کیا میں نے تیری کھوپڑی میں دو آنکھیں نہیں لگائی ہیں؟ یہ خود بخود لگ گئی ہیں؟ خود سے لگی ہوتی تو کھوپڑی میں جا کے کیوں لگی ہیں بھائی؟ گھٹنے میں کیوں نہیں لگ گئی ہیں جا کے؟ اور دو کیوں لگی ہیں، ایک کیوں نہیں لگی؟ دو آنکھیں، ایڈجسٹمنٹ ان کی دیکھو یار، ذرا سی ایڈجسٹمنٹ دونوں پتلیوں کی دائیں بائیں ہو جائے تو دیکھنے کا سارا سیٹ اپ برباد۔ دو آنکھیں فٹ ہوئی ہیں اور ایسی زبردست ایڈجسٹمنٹ کہ موت تک وہ ایڈجسٹمنٹ آپ کی دائیں بائیں نہیں ہوتی، ان آنکھوں کی پتلیوں کے فاصلے سے بندہ ٹریس ہو جاتا ہے۔ قرآن کہہ رہے الم نجعل لہ عینین، کیا میں نے تیری دو آنکھیں نہیں بنائی؟ ولسانا وشفتین، یہ زبان میں نے نہیں بنائی کیا؟ یہ تو سمجھتا ہے خود سے بن گئی ہے؟ وشفتین، تیرے جو دو ہونٹ ہیں تو کیا سمجھتا ہے خود بخود بن گئے ہیں؟ فلقتحم العقبہ، اللہ کہتے ہیں کہ ایسے ایسے کام میں نے کیے لیکن تو اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم اللہ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ ما ادراک ما العقبہ، اللہ کہتا ہے تمہیں کیا پتا وہ گھاٹی کیا ہے جس پہ میں تمہیں چلنے کا کہہ رہا ہوں؟ کیا انداز ہے دیکھو قرآن کا۔ قرآن کہہ رہے ہیں میں نے تیری کھوپڑی میں دو آنکھیں لگا دی، دو کان بنا دیے، دل، دماغ، جگر، اتنے احسانات کر دیے، پھر میں نے تجھے ایک حکم دیا ایک گھاٹی سے گزر جا، یہ آرام دہ راستہ چھوڑ کر میری خاطر اس مشکل راستے سے گزر جا۔ تو اس مشکل راستے سے گزرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آرام طلب ہے۔ اللہ کہتے ہیں بتاؤں کیا مشکل راستہ ہے جس پہ چلنے کا حکم دے رہا ہوں میں؟ فک رقبہ، وہ مشکل راستہ یہ ہے کہ مخلوق کے بھی حقوق ادا کر اور خدا کے بھی۔ مخلوق کا بھی آپس میں ریلیشن ہے، اخپل طریقے سے زندگی نہیں، ایتھیس کا ریلیشن نہیں ہوتا آپس میں، تھوڑا وہ اپنی ماں کو نہیں مانتا باقیوں کو کیا مانے گا؟ اکثر دہریے اپنی بوڑھی ماں کو اولڈ ہاؤس میں جمع کراتے ہیں، اور مذہبی لوگ اپنی بوڑھی ماں کی پاؤں میں جنت تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کیا مخلوق کے حق ادا کرے گا؟ اللہ فرماتے ہیں فک رقبہ، مخلوق کے حق میں یہ ہے کہ غلاموں کو غلامی کے طوق سے آزاد، غلام خرید کے آزاد کرو، اللہ تمہیں اس کا حکم دے رہا ہے۔
آج غلام نہیں ہیں لیکن غلاموں جیسی زندگی گزارنے والے لوگ موجود ہیں. ان کو غلامی سے آزاد کرو, ان کے لیے آواز اٹھاؤ. فکو رقبہ وما ادراک فکو رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ. اللہ ہم سے کوئی ناجائز مطالبے نہیں کر رہا کہ میں نے تمہیں بنایا, میں نے آنکھیں دی, میں نے کان دیے, تو بس ایسے ہی الٹے الٹے حکام دے رہا ہو کہ اب صبح آدھا گھنٹہ الٹے لٹکا کرو. بہت سے مذہبوں میں یہ بھی ہوتا ہے. ہندوؤں میں آپ دیکھو بھگوان کو خوش کرنے کے لیے کرالنگ کرتا ہوا دہلی جا رہا ہے. ایسے دیکھیں نا, آپ یوٹیوب پہ پڑے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. ہندوؤں میں آپ کو نظر آئیں گے بھگوان کو خوش کرنے کے لیے ننگا بیٹھا ہوا ہے ایسے. وہ کہتے ہیں بھگوان اس سے خوش ہوتا ہے, نیچرل ہے, ننگے پیدا, وہ برہنہ پیدا ہوا ہے تو کپڑے کیوں پہنے. وہ تو شکر ہے انٹرویو کے دوران کسی نے میز سامنے لا کے رکھ دی اس کے, ورنہ میں یہ باتیں آپ کے سامنے نہیں کر سکتا. میں نے دیکھا وہ شکر ہے کسی نے, اور پھر پوچھ رہا ہے کہ اس تکلف کی بھی کیا ضرورت ہے یہ میز رکھنے کی. ہمارا خدا ہم کو ایسے بےہودہ کاموں کا حکم نہیں دے رہا. بعض قوموں میں خدا کو خوش کرنے کے لیے گنجے ہو کے گھوم رہے ہیں. برما میں جاؤ سارے ٹنڈے, مذہبی لوگ, پنڈت کیا ہیں ان کے ٹنڈ. وہ کہتے ہیں خدا بال کٹانے سے خوش ہوتا ہے. کہاں لکھا ہوا ہے خدا کو تمہارے بالوں سے کیا لینا دینا یار. بعض کہتے ہیں نہیں بال بڑھانے سے خدا خوش ہوتا ہے. سکھ کو دیکھ لو آپ, سکھوں کو اتنی بڑی بڑی لٹیں ہیں, بغلوں کے بال بھی بڑھ رہے ہیں, اور پتہ نہیں باقی رپورٹوں کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے. بہرحال قیاس کیا جا سکتا ہے انسان. وہ کہتے ہیں اس سے خدا کیا ہوتا ہے خوش ہوتا ہے. خدا نہیں خوش ہوگا بھائی اس سے. اس کو کیا کہ تم نے پورا جن بنے ہوئے ہو تم. بعضوں نے کیا کیا, بالکل سفید چٹ ہو گئے, کچھ کیا کر رہے ہیں, ہندو کیا کر رہے ہیں, وہ مندر جا رہا ہے کرالنگ کرتا ہوا, وہ پتہ نہیں 24 گھنٹے سے لیٹ کے جا رہا تھا. اس کا انٹرویو لیا, مر جائے گا بھائی. کہہ رہے نہیں وہ بھگوان اس سے خوش ہوتا ہے. لیکن ہمارا خدا ہمیں کیا کہتا ہے, نہ ایتھیس کی طرح ہمیں یہ کہتا ہے کہ اس خدا کا انکار کرو, نہ دوسرے مذہبی لوگوں کی طرح ہمیں یہ کہتا ہے اس خدا کو مان کے یہ الٹے کام کرنا شروع کر دو. نہ یہ کہتا ہے کہ جنگلوں میں نکل جاؤ عیسائی راہبوں کی طرح دنیا چھوڑ چھاڑ کے بس اللہ اللہ کرو. نہ کیا پیارے حکام دیے. فکو رقبہ, اللہ کہتے ہیں میری تیری آنکھیں بنائی ہیں. یہ ڈاروین کے نظریے کے تحت نہیں بنی ہے اتفاق سے. میں نے تیری زبان بنائی, میں نے تیرے ہونٹ بنائے, ایک چیز تیرے پوری باڈی میں نے ڈیزائن کی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں فلقتحم العقبہ, اب میں تجھے کہہ رہا ہوں ذرا مشکل راستے سے چل. وہ مشکل راستہ کیا ہے؟ فکو رقبہ. انسانیت میں جو بھی غلامی کی زندگی گزار رہا ہے اسے غلامی کے طوق سے آزاد کر. میں اندرون سندھ جانتا ہوں ایسے علماء کو جن کو اللہ نے دولت بھی دی, وہ اندرون سندھ جا کے انتہائی غریب طبقہ, جن کو سندھیوں میں جو ظالم قسم کے لوگ ہیں, بعض لوگ انہوں نے قرضے دے دے کے نا غلام بنایا ہوا ہے. تو یہ ان کے قرضے ادا کر کے ان کو اس غلامی سے نکالتے ہیں. اس میں ہندو بھی ہیں, ہندوؤں کو بھی نکالتے ہیں. بہت سو کو مسلمان کر دیا, ان کے لیے الگ ادارے بنائے ہوئے ہیں. یہ چھپ کے کام ہو رہا ہے جو دنیا کے سامنے نہیں ہے. یہ انہی آیتوں پر عمل کر رہے ہیں کہ غلاموں کو غلامی کی توق سے نکالو. انسان اللہ کا غلام بننے کے لیے آیا ہے, انسانوں کا غلام بننے کے لیے نہیں آیا کہ سودی قرضے دے دے کے ان کو آپ جکڑ لیں. IMF نے بھی ہم کو غلام بنایا ہوا ہے سودی قرضے دے دے کے. اب ہم غلام بنے ہوئے, ہماری اپنی پالیسیاں نہیں چل سکتی کیونکہ ہم نے اتنا کھا لیا ہے, اور جتنا کھایا اتنا لے لو. نہ اس سے کئی گنا, لیکن ہم غلام بنے ہوئے. تو انہی کی پالیسیوں پہ ہمارے تعلیمی ادارے انہی کی پالیسیوں پہ چل رہے ہیں. تو یہ بھی غلامی ہے, اپنا کچھ بھی نہیں رہا ہمارا. تو اللہ فرماتے ہیں انسانیت کو غلامی کے طوق سے نکالو. اگر تم یہ مانتے ہو کہ یہ آنکھیں خود نہیں بنی, یہ کس نے دی ہیں؟ میں نے دی ہیں. فکو رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ, فرمایا شدید بھوک والے دن کسی مسکین کو کھانا کھلاؤ. اگر تم چاہتے ہو کہ اس خدا کا بولو شکر ادا کرو. او مسکینا او اطعام فی یوم ذی مسغبہ, مسکینا ذا متربہ, وہ کیا ہے؟ او مسکینا ذا یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ. فرمایا کسی قرابت دار یتیم کو تلاش کر کے اس پر احسان کرو. قرابت دار یتیم کون ہوتا ہے؟ آپ کا باپ مر گیا, آپ کا چھوٹا بھائی یتیم ہے, اب اس کی وراثت مت کھاؤ بلکہ اس کے مال کی بولو حفاظت.
اگر بچی ہے اس کے مال کی حفاظت کرو، عورت سمجھ کے، بچی سمجھ کے، کمزور سمجھ کے اس کی جائیداد کاروبار کے نام پہ، بزنس کے نام پہ ہڑپ مت کرو، اس پر احسان کرو. لیکن ہمارے یہاں الٹا ہو رہا ہے معاملہ. او مسکینا ذا متربہ، یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربہ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ. اور فرمایا یہ تمہاری نیکیاں قبول اس شرط پہ کروں گا کہ تم اس خدا پر ایمان بھی رکھتے ہو، اس کی توحید، اس کے پیغمبروں پر. اگر اس خدا پر ایمان نہیں رکھتے تو بل گیٹس کی طرح ساری دنیا کو کھلا کھلا کے آدھے ہو جاؤ، اس دنیا میں تھینک یو کی شکل میں تمہیں بدلہ مل جائے گا، میرے پاس تمہارے لیے کوئی اجر نہیں ہے. کیونکہ میں نے اصول بنایا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ غریبوں کو کی خدمت میری محبت کی بیس پر ہوگی تو قبول کروں گا، میری محبت کی بیس پہ نہیں ہے تو غریبوں سے جا کے اس کا اجر مانگو، مجھ سے اجر مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں نا وہ ان کے ٹرسٹ بنے ہوئے ہیں، گوروں کے بہت کھلاتے ہیں، کرتے مانتا ہوں میں، ان کے ہاں بھی بڑے بڑے سخی لوگ پیدا ہوئے ہیں جو دنیا کو کھلا رہے ہیں، ہاسپٹل بنا دیے، فری علاج ہو رہا ہے، بہت ہیں. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو خدمت میری محبت کی بیس پہ ہوگی، مجھ سے ایمان کی بیس پہ ہوگی، تو اس کا اجر مجھ سے مانگنا. جو میرے لیے نہیں ہے تو جس کے لیے ہے اس سے مانگنا. سیدھی سی بات ہے. اللہ کہتے ہیں تم نے کیا تو تھینک یو مل گیا نا تمہیں. لوگ تمہارا نام یاد کر رہے ہیں، قبروں پہ سلوٹ پیش کیا جا رہا ہے، مرنے کے بعد تمہارے حق میں مضامین آ رہے ہیں، لوگ تمہاری مثالیں دے رہے ہیں. بہت اچھا، مل گیا بس یہ اجر. مجھ سے امیدیں بولو بھائی نہیں لگانا.